नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। तो मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबको इंतज़ार की जहमत से आज़ाद करते हुए। बेसब्री से आपका इंतज़ार था मजाज साहब, पुरतपा खैर मक़दम, खुश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मजाज साहब की रहनुमाई आप सब तक पहुँचे, आपको आज के मौजू से बाखबर करा देते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है झूठ इंसान के ईमान को बर्बाद कर देता है। तो किस तरह बर्बाद करता है ये तो ये मजाज साहब से जानेंगे, लेकिन आगाज़ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटे से वाक़े का भी जिक्र करेंगे और साथ साथ ये भी बताते चले कि इंसान चूँकि समाजी मखलूक है, वो अकेला नहीं रहता, लोगों के दरमियान रहता है और आपस के लेन देन, तामुल और इश्तराक के ज़रिए उसकी ज़िंदगी गुजरती है। इस लेन देन में जो उसके ज़रिए उसकी ज़िंदगी गुजरती है, इस लेन देन में जो समाजी ताना बाना है, वो दो चीज़ों से तख्लीक पाता है, एक इंसान के अखलाक और दूसरे उसके मामलात। और अगर ये दुरुस्त ना हो तो फिर एक बेहतर समाज की तश्कील और तामीर नामुमकिन हो जाती है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़े की तरफ आपको ले चलते हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में एक बहुत ही अहम पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाया है। हुआ ये कि हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर के घर तशरीफ़ ले गए आप, और अब्दुल्ला बिन आमिर खेलने के लिए निकल गए, छोटे बच्चे थे वो उस वक्त। तो उनकी वालिदा ने आवाज़ दी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला यहाँ आओ, मैं तुम्हें चीज़ देती हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या दोगी इसे जिसका तुम वादा कर रही हो? तो उनकी वालदा ने कहा कि मैं अब्दुल्ला को खजूर दूंगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम यूं ही कह देती तो तुम्हारा शुमार झूठों में हो जाता। तो आप ये देखिए कि रोज़मर्रा के हमारे मामलात में, हमारी ज़िंदगी में अक्सर माएँ, अक्सर वालिदैन इस तरह के वादे कर लेते हैं, चाहे वो वक्ती बहलावा हो, चाहे वो तरगीब और तहरीस हो, और फिर अगर अपनी बातों को पूरा नहीं करते तो ये भी झूठ के ज़ुमरे में आ जाता है। तो झूठ की बहुत सारी अक़साम हैं, झूठ की बहुत सारी कैफियत हैं। कुछ मामलात में ये झूठ जो है वो मसलहत और पर्दापोशी का भी काम लेता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले तो हम मजाज साहब से यही जान लें कि ये ईमान में खलल किस तरह पैदा करता है, इंसान के ईमान को मुतज़लज़िल कैसे करता है, ईमान को बर्बाद कैसे करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूठ ईमान में बिगाड़ पैदा कर देता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक हदीस की तरफ आना पड़ेगा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर क्या मोमिन कंजूस हो सकता है, मतलब बख़ील हो सकता है? हुज़ूर ने हाँ हो सकता है। क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कि हाँ हो सकता है। क्या मोमिन झूठा हो सकता है? कि नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ईमान की ज़िद है झूठ, मतलब अगर जहाँ झूठ होगा वहाँ ईमान नहीं होगा। तो सच्चा होने के लिए अगर आपको सच्चे अल्लाह, सच्चे रसूल, सच्ची किताब का साथ चाहिए तो आपको सच्चा ही होना पड़ेगा। कुरान ही हुक्म देता है। अब शुरुआत करते हैं मौजू की कुरान की आयत से। सूरह अहज़ाब की 70 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है कि लोगों से सीधी बात करो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इसका मतलब ये है कि ज़बान का भी तक़वा होता है, और ज़बान का तक़वा जो है वो सच है कि अगर आप सच बोलेंगे, लोगों से सीधी सच्ची बात करेंगे तो आप लाजमी अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो हमारे किरदार से, हमारे जो रवैया है उससे, हमारी बोलचाल से लगना चाहिए लोगों को ये मोमिन है। आज तो मैं देखता हूँ असल में चाहे कितनी किताबें पढ़ लें, कितनी नमाज़ें पढ़ लें, कितनी हज कर लें, कितनी उम्रें कर लें, अगर आपके अंदर सच नहीं है, झूठ है, तो आपका कोई ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने के लिए आपको सच्चा होना ही पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखें कि सिद्दीक़ का जो लक़ब हज़रत बकर सिद्दीक़ को मिला था वो सच्चा होने ही के लिए, कि वो सच्चे थे और उन्होंने सच्चे का साथ दिया था, इस वजह से उन्हें सिद्दीक़ कहा गया। चंद हदीसें ही मैं आपके सामने पेश कर दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई, झूठ से हमेशा बचते रहो। झूठ की आदत बदकारी की तरफ ले जाती है और बदकारी दोज़ख की तरफ ले जाती है। और एक बार ये बात भी फरमाई कि आदमी झूठ बोलता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह के यहाँ उसे कासबीन में लिख दिया जाता है। एक और हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि झूठ से बचो, इसके फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है।
اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے دنیاوی فائدے کے لیے تو دنیا 60-70 سال کی ہے، یہاں کا فائدہ اس نے اٹھا بھی لیا تو کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی جو آنے والی ہے اس میں وہ نقصان میں جائے گا۔ ایک بار اور کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بڑے گناہوں کے بارے میں بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، اور اسے بار بار دہراتے رہے، جھوٹا قول جھوٹی شہادت، جھوٹا قول۔ مطلب صحابی یہ لکھتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ حضور کب چپ ہوں گے، مطلب اتنا زیادہ دہرایا اس معاملے میں۔ بالکل مجاز صاحب، ابھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کا حوالہ دیا، شاید حضرت ابو مسعود اس کے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ سچ نیکی ہے، بھلائی ہے، اور بھلائی آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ برائی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑی پیاری تشبیہ جھوٹ کو دی ہے کہ جھوٹ گناہوں کو کی آبیاری اس طرح کرتی ہے، یا گناہوں کو اس طرح پروان چڑھاتی ہے جس طرح پانی درخت کی سچائی کرتا ہے، اس کے پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ تو جھوٹ تمام اخلاقی برائیوں کی، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب آپ مجاز صاحب یہ دیکھیے کہ انسان کی جو تخلیقی توانائی ہے وہ اس بات میں صرف ہو جاتی ہے کہ میں نے فلاں شخص سے فلاں وقت میں کون سا جھوٹ بولا تھا اور میں اس کو یاد رکھوں تاکہ کسی موقع پر میری زبان سے سچ نہ نکل جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے قوت، وہ توانائی جو انسان کو بھلے اور اچھائی کے کاموں میں صرف کرنے کے لیے دی تھی، وہ منفی کاموں میں صرف ہو رہی ہے، تخریبی کاموں میں صرف ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، وقت ہو چاہے صلاحیت، اس کا کتنا بڑا زیاں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنی چاہیے، تب وہ تابع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ادروائز ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ چیزیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ منافقوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب منافقوں کی پہچان کیا بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اب جھوٹا جو ہے وہ کتنی آپ لباس پہن لیں، کتنی آپ حلیے اپنے بڑھیا کر لیں، اگر آپ کے اندر جھوٹ ہے تو آپ کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ منافقت کے درجے میں جاتے ہیں۔ جب سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا تھا آدم علیہ السلام سے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی برگلانے کے لیے، اور تم وہ پھلا پھل کھا لو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی جھوٹا ہے اس کا وہ شیطان سے سیدھا تعلق ہے اس کا۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مطلب تمام نفسوں کو جو ہے وہ موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو وہ اس نے وہاں جھوٹ بول کے انہیں برگلایا۔ اب وہ جھوٹ جس نے شروعات کی اسے تو ہر حال میں ہر جھوٹ کا نقصان ہونا ہی ہے، لیکن جو لوگ بھی اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے جھوٹ کے، وہ خود پھنسیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آگے جھوٹ بول دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ٹال بھی دیا کرتے تھے، مگر وہ اپنی تو آخرت خراب کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ کا لبادہ اتار کے اگر ہم واقعی آخرت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تب ہمارا کام ٹھیک ہوگا۔ منافقوں کی پہچان میں جھوٹ بتایا، اور ہم تو رات دن میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ کاروبار بنا جھوٹ کے نہیں چلتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنے کاروبار میں جھوٹ بول دیا تو وہ تو آپ نے حرام کر لیا۔ جھوٹی قسمیں کھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جھوٹی قسمیں کھانا شرک ہے، اور ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں جن کا رسول اتنی تعلیمات دے کے گئے ہوں، وہ لوگ آج، ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، مگر آپ یقین کریں، آپ ویسٹ میں جائیں، وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملاوٹ کیا ہوتی ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج تو ہم ہر کام میں ملوث ہیں، ہماری پہچان ہی اس طرح کی بن گئی، معاذ اللہ، بہت مطلب زیادہ تر لوگوں کی، بہت کم لوگ ایسے بچے ہیں جو رسول کے راستے پہ چل رہے ہوں گے۔ آپ ویسٹ میں جائیں، وہاں تو لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں یہ بتا دیں کہ ہمارے ملک میں دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے یا اناج میں ملاوٹ ہوتی ہے یا نقلی دوائی ہے تو وہ سر پکڑ لیں گے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں ہے چیزیں کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں اپنے لوگوں کے لیے نقصان دہ چیزیں استعمال کراتے ہوں۔ بالکل مجاز صاحب، یہاں ایک سوال اور ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کا سکون جو ہے وہ اچھے کاموں میں ہے، جیسے نماز میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے والا بہت مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اندرونی خلفشار کا شکار ہے، بے شک ہر وقت وہ جو ہے وہ بے سکون ہے۔ تو جب ہم نے
سکون ہی نہ پایا اس زندگی میں تو پھر کیا پایا؟ یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا میں برکت ہو یا ہماری دعائیں مستجاب ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے، تو جھوٹ سے گریز کرنا پڑے گا، کیونکہ جھوٹ دعاؤں کو قبول نہیں ہونے اصل دیتی. میں دعائیں کیا، عبادات کو بھی قبول عبادات. نہیں ہوتے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے بھی احادیث اکٹھے کرنے والے ہمارے محدث ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ان لوگوں نے روایتیں اس طرح سے اکٹھی کی ہیں. ان لوگوں سے روایت تک نہیں لی جن کے باپ داداؤں میں کوئی جھوٹا تھا کہ ان کی اولادوں میں کم سے کم جھوٹ نہ آ گیا ہو. ممکن ہی نہیں. اگر کسی نے جانور کو، جو آپ واقعہ انسانوں کو سنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر کسی نے جانور کو کوئی چیز دکھا کے بلا لیا اپنی طرف اور وہ چیز اسے نے دی تو اسے بھی جھوٹا قرار دیا، اس سے وہ روایت ہی نہیں لی. آپ یہ دیکھیے اتنی احتیاط کی ہے ہمارے بزرگوں نے، اور ہم جھوٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بنا کام ہی نہیں چلتا. یہاں ایک سوال ہے، ایک کالر نے بھی سوال کیا تھا، اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر 99 بار جس جھوٹ کو کہا جائے تو 100ویں مرتبہ میں وہ سچ ہو جاتا ہے، لوگ اسے سچ تسلیم کر لیتے ہیں. اسی طرح سالار بھائی نے ایک بار سوال کیا تھا کہ آج کے دور کہتے تو یہ ہے کہ بھائی سچ کا بول بالا اور جھوٹ کا منہ کالا، جھوٹے کا منہ کالا. لیکن آج کے دور میں جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ جھوٹ انسان اس طرح بولتا ہے کہ دوسرے جو ہے وہ اس کو سچ تسلیم کر لیتے ہیں. جھوٹ کی بھی کئی قسمیں ہیں، سفید جھوٹ، کالا جھوٹ، مصلحت پرستانہ جھوٹ، منتقمانہ جھوٹ، بہت سارے مفاد پرستانہ جھوٹ. ہر اعتبار سے جھوٹ کی بھی قسمیں ہیں. تو آج کے دور میں لوگوں نے جھوٹ کو اپنا وتیرہ یا شعار کیوں بنا لیا ہے، اور اتنی صفائی سے جھوٹ بولا جائے کہ لوگ اس کو سچ مان لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے مجاز صاحب؟ اصل میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ جو ہے آخرت پہ نظر ہی نہیں ہے، آخرت کا یقین ہی نہیں ہے لوگوں کو. نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں جھوٹ بھی بولیں گے. جس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے قرآن میں، اسی اللہ نے تو جھوٹ سے روکنے کو منع کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث پاک میں تو یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ جھوٹوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. ایمان کی ضد ہے جھوٹ. ایک بار قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے اللہ نے قرآن میں. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ جھوٹ بول کے اپنے کام نکال رہے ہیں یہاں پہ، وہ جب بعد میں ان کا کردار کھلتا ہے، آپ کے کریکٹر سے بھی تو لگنا چاہیے آپ مومن ہیں. ہم جن قوموں کے ساتھ یہاں رہتے ہیں ان کی نظر میں ہماری امیج ایک مومن کی ہونی چاہیے، فائدہ پہنچانے والے کی. مطلب نیوٹرل بھی نہیں رہ سکتا مومن. مومن وہ ہے ہی نہیں جس سے فائدہ نہ ہو لوگوں کو. تو اس لیے جب تک آپ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے آپ کا کریکٹر سامنے والے کی نظر میں بڑھیا نہیں ہوگا. ہماری اگر نظر آخرت پہ ہوگی جو کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آنے والی ہے، تب تک ہمارا معاملہ درست نہیں ہو سکتا. ہم صرف دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں 70-80 سال، اور یہاں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں خوش اللہ کو کرنا ہے. خوشنودی اس کی حاصل کرنی ہے جو ہمارا معبود ہے اور وہ اللہ ہے. ہم کتنے ہی جھوٹ بول کے اپنے کام بنا لیں، 1 منٹ میں بگڑ جاتے ہیں کام. قرآن یہ کہتا ہے کہ سچ جو ہے جھوٹ پہ ایسا وار کر دیتا ہے اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے. تو کتنا ہی آپ کو فربے دکھے جھوٹ، لیکن آخر جو ہے وہ سچ کا ہی بول بالا ہونا ہے ہر حال میں. وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ لوگ جو ہیں وہ فربے ہو رہے ہیں، بہت جھوٹ بول بول کے خوب کما رہے ہیں خود، لیکن 1 منٹ میں اللہ کہتا ہے قرآن میں پہلے تو ڈھیل دیتا رہتا ہوں اور پھر ایک دم رسی کھینچتا ہوں. تو جب رسی کھینچتی ہے اللہ کی، اس ٹائم نظر میں آتا ہے انسان کے کہ میں کیا کر رہا تھا. تو یہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہماری نظر آخرت پہ رہے. اور اگر ہماری نظر آخرت پہ رہے گی، دیکھیے جی میں نے ایک پروگرام میں بات بتائی تھی کہ ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور ایمان کی پالیسی آف محمد ہے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پہ نظر رکھنی چاہیے. انہوں نے کس طرح کریکٹر بنا دیے صحابہ کا حال کیا تھا. ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی کمی تھوڑی تھی. ام الامراض کہتے ہیں قبض کو. تو دل کی جو بیماری ہیں ان کو ام الامراض جو ہے، ام الخبائث بھی کہلاتا ہے جھوٹ. تو جو حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ام الامراض میں جو جھوٹ ہے، ام الخبائث، کیونکہ یہ شیطان کا شروع کیا ہوا ہے. تو اس لیے اسے ہر حال میں ہمیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بات کہی ہے کہ تو، جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، تو اللہ نے پلٹ کے کہا کہ جا تجھے چھوٹ دی، لیکن تو میرے سچے اور مقرب بندے ہیں انہیں نہیں بہکا سکتا. تو جو لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، جھوٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کی اس قول اور اس شان کے خلاف جا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے ایک تکبر کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میرے اپنے قریبی بندوں کو تو نہیں بہکا سکتا. بالکل مجاز صاحب، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے. بے شک. اب ہم آتے ہیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں،
کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ نزاکتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم دروغ گوئی تو نہیں کہیں گے لیکن جھوٹ کی کچھ اجازت ہے. کیا وہ ایسی کچھ صورتیں ہیں جن میں کہ جھوٹ کی کچھ گنجائش ہے؟ جی ابو داؤد صحیح کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ ایک تو جنگ میں، اور ایک دو بھائیوں میں صلح کرانے میں، اور ایک اپنی بیوی کو راضی کرنے میں. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں اسلام جھوٹ کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی نیت اپنی درست رہے. کیونکہ جنگ میں تو اصل میں جنگ تو ایک دھوکے کا نام ہے نا، وہاں بھی مطلب پیترا بدلنا ہو کسی کو اس طرح سے، کیونکہ اس میں دشمن سامنے ہوتا ہے اور اس میں آدمی کو اپنی جان بھی بچانی ہوتی ہے اور پیٹ بھی نہیں دکھانی ہوتی، حکمت عملی بھی تبدیل کرنی ہوتی. تو ایک تو جنگ میں، اور ایک دو بھائیوں میں صلح ہو. یہ دیکھیے آپ کہ اللہ رب العزت کو آپس کی صلح اور آپس کی محبت کتنی زیادہ عزیز ہے. اور تیسرے بیوی کو راضی کرنا. مان لو اگر وہ کوئی ایسی فرمائش کر رہی ہے جو آپ کی حیثیت سے باہر ہے یا جو آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی، تو آپ اسے وقتی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کر دوں گا بھگوان. اس کے بعد بات آئی گئی ہو جاتی ہے. لیکن مجاز صاحب بہت سی بیویاں یاد رکھتی ہیں بھئی فلاں وقت آپ نے کہا تھا، اب آپ اپنی زبان سے پھر گئے، تو پھر یہ جو ہے یہ تو بیوی کی پکڑ ہے، اللہ کے نزدیک بھی پکڑ ہے. وہ تو وعدہ اصل میں بات یہ ہے اگر آگے حیثیت ہو جائے اور وہ پوری کر سکتا ہو تو اسے پورا بھی کرے، وقتی طور پہ اسے ٹال دے، وہ جھوٹ میں نہیں گنا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. ٹالنے کا انداز کیا ہو؟ پیار محبت کا غصہ. دیکھو جی بیوی کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کیا کہا، اسے ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرنا، جیسے بھی ہو گھر کے حالات خراب نہ ہو، کیونکہ گھر کی کل سے رحمت برکت اڑ جاتی ہے. اللہ کی طرف سے چار چیزیں اترتی ہیں: رزق، رحمت، برکت، محبت. اور جن گھروں میں میاں بیوی کل ہو یا آپس کے جھگڑے ہوں، ان میں اللہ یہ چیزیں اٹھا لیتا ہے اس گھر سے. تو اس لیے یہ ضروری ہے، اسی لیے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی پھلکی اجازت دی ہو. اس میں ایک سوال اور آ رہا ہے، اب یہ کہنا کہ بھائی بیوی نے مان لیں کسی لباس کی فرمائش کر دی، کسی زیور کی فرمائش کر دی اور ابھی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کہہ دینا کہ اچھا آج کل میں دلا دوں گا، تو یہ بہت زمانے قریب ہے. اور ایک ہے کہ انشاءاللہ دلا دوں گا، بس یہ ہے اصل. تو اس میں انشاءاللہ میں تو اللہ نے چاہا تو اللہ چاہ بھی لے گا. جب اللہ دیکھے گا میرے بندے نے اپنی بیوی سے اچھی نیت سے ایک وعدہ کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا. اللہ جو ہے وہ تو اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں نا، تو اسی طرح کے اسباب ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا وہ قول پورا ہو جائے گا، یا آپ کی بیوی سے وہ چاہت ہٹ جائے گی. مطلب کچھ نہ کچھ اس کا جو معاملہ ہے وہ درست ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے شروع سے آپ کو اپنے گھروں میں، مان لو کوئی باہر آئے، آپ نہیں ملنا چاہتے، تو ان سے یہ بات کہلوائیں کہ بھائی آپ پھر آ جانا، ابو کسی کام میں لگے ہوئے. یہ نہ کہیں کہ ابو نہیں ہے. کوئی فون آئے تو آپ کبھی اپنی اولاد سے یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ابو نہیں ہے. اپنے جو آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح آپ کے کریکٹر کو جانتے ہیں، اس لیے جو کریکٹر آپ پیش کریں وہ سچا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انہیں یہ لگے کہ باہر تو بڑے سفید لباس میں اور اندر گند. اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ انسان کی پہچان اس کے بنیان سے ہوتی ہے، اور گھر کی پہچان اس کے کچن سے ہوتی ہے، ڈرائنگ روم سے نہیں ہوتی. بالکل. وجہ صاحب کل ایک کالر نے بہن نے سوال کیا تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ دو بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے یا کسی مصلحت کے لیے یا خیر کے لیے کسی شخص نے، کسی عورت نے ایک مرتبہ کچھ اس طرح کے جھوٹ کا سہارا لے لیا یا نہیں بھی لیا ہو، لیکن لوگ اس کے بارے میں یہ گمان کریں یا یہ مشہور کر دیں کہ یہ تو جھوٹی ہے، ہر بات پہ کہیں چل جھوٹی، تو وہ ان کی آنکھوں میں یعنی ان کے لہجے میں آنسوؤں کی گھلاوٹ تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نمدیدہ آنکھوں سے اپنا سوال بیان کر رہی ہیں. تو اس پر آپ سے ہم رائے ضرور لیں گے کہ کسی کے بارے میں ایسا گمان کرنا کہ وہ جھوٹی ہے یا اس کو جھوٹا مشہور کر دینا، اس پہ جھوٹا ہونے کی تہمت لگانا، یہ کیسا ہے؟ بدگمانی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حضور نے یہ تک فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو افواہیں ہیں انہیں آگے بڑھا دے. جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بدگمانیوں کو آگے بڑھائے. تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی انسان کو اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور وہ چیزیں جو ہے وہ بیان کرتا پھرے اور اسے جھوٹا مشہور کرتے، تو بڑے عذاب کی بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی اس کی طرف سے آزمائش بھی ہو، اللہ کی طرف سے کہ اس انسان کو آزما رہا ہو، اسے جھوٹا مشہور کر دیا اور وہ سچا. تو آپ یہ دیکھیے نا جو اندر سے سچا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے. حضور کو لوگ یہی تو کہتے ہیں انہوں نے خود جھوٹا کلام کر لیا. تو یہ تو سنت ادا ہو رہی ہے. اگر آپ کو لوگ جھوٹا کہہ رہے ہیں، اگر آپ اندر سے سچے ہیں، حضور سے سچا کون ہوگا؟ اور حضور پہ کتنی انگلیاں اٹھی ہیں. تو اگر یہ کسی کو جھیلنا پڑ رہا ہے تو میرے نزدیک تو وہ خوش نصیب ہے، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کا اجر ایسا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے جنت میں ملے گی. تو میری بہن کو یہ چاہیے
کہ وہ برداشت کرے, آنسو اپنے اندر رکھے, ظاہر بھی نہ کرے, بس اللہ سے کہ اللہ تیرے سامنے ہے میری پوزیشن. بالکل مجاز صاحب, آپ نے ایک نقطہ اور یہ ابھار دیا کہ وہ مشرکین جنہوں نے آپ کی تردید کی, آپ کا انکار کیا, آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا, اور وہ یہ بھول گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس ان کے درمیان ایسے گزارے جب وہ صادق اور امین تھے. جب آپ نے دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یہی کہا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے, اور تم جانتے ہو, تم نے خود مجھے صادق اور امین کا لقب دیا. ذرا سا واقعہ 1 منٹ کا اور میں بتا دوں آپ کو. سفیان صاحب جب ہم وہاں پہنچے تھے کیسر و کسریٰ کے دربار میں, تو وہاں ان کی جو نجاشی تھے انہوں نے پوچھا تھا, انہوں نے جب کہا نا کہ ایک ایسا آدمی پیدا ہوا ہے ہمارے یہاں جو ہمارے پچھلے معبودوں کی نفی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو انہوں نے پوچھا جو اپنا آپ کو رسول بتا رہا ہے کیا اس نے بچپن سے کبھی جھوٹ بولا ہے, کہ نہیں کبھی نہیں بولا, کہ وہ پھر سچا رسول ہے. بالکل, اور ہرقل نے ساری باتیں جاننے کے بعد, تمام باتیں دریافت کرنے کے بعد کہا تھا کہ ایک دور آئے گا جب میرے نیچے جو یہ سرزمین ہے نا, یہ تخت و تاج کے ان کے قدموں میں ہوگا. شبیر بھائی سے بات کر رہے ہیں, نیاز بھائی سے بھی مخاطب ہیں, اس کے علاوہ ہمارے بھائی بہنوں نے جو سوالات لکھوائے تھے آج ہم وہ بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے شبیر بھائی آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے کیا سوال ہے. ہلو جی شبیر بھائی فرمائیے. ہاں جی, میں جے سے بول رہا ہوں, میرا ڈسٹرکٹ گاندربل ہے. ہاں استقبال ہے آپ کا. میں جاننا چاہتا ہوں, اگر سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے سچ ہونے کے باوجود بھی, کیا اس کو اس کی سزا ملے گی؟ اور انسان کو جب برداشت نہیں ہوتا ہے اس کا جھوٹ بولنا, سچ ہونے کے باوجود بھی وہ سچ جھوٹ بول رہا ہے, تو انسان کیسے صبر کرے؟ وہ صبر کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے, تھوڑا سا انتظار. نیاز بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی. کہ میری بیٹی جو ہے الہ آباد سے آئی تھی, ہم کو 500 روپیہ دیا کہ اس کو صدقہ میں ڈال دے دیجیے گا. ہاں. تو میں اس کپڑے کا, اس پیسے کا کمبل خرید کر کے کسی غریب کو دے سکتا ہوں؟ بہتر. جی, کیا کریں مجاز صاحب؟ اگر انہوں نے کیش صدقے کے لیے دیا ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ کیش ہی دے, نہیں تو انہیں فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی میں کمبل بھی دے دوں اس کا, تو اگر ان کی اجازت ہے تو بالکل دے دیں. مطلب روٹی, کپڑا اور مکان, یہ تینوں چیزیں صدقے میں آئیں گی. بالکل. کمبل کی اس ٹائم زیادہ ضرورت ہے تو اپنی بیٹی سے صرف اجازت لے لیں اور اسے کمبل ہی دے دیں, وہ زیادہ بڑا صدقہ ہوگا انشاءاللہ. وقت کے ضرورت کے حساب سے آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے. جیسے جتنی سردی ہے اور غریبوں کو جتنی ٹھنڈ میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے, تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس کا کمبل ہی. بالکل. مجاز صاحب, ابھی جیسے بھائی نے سوال کیا, یہ جانتے ہوئے کہ سامنے والا شخص جو بیٹھا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, جو صابر ہے, صبر کر رہا ہے, اس کے جھوٹ کو برداشت کر رہا ہے, اس کا کیا اجر ہے اور اس کے لیے کیا سزا ہے؟ تو بہت بڑا اجر ہے. میں تو کہہ تو رہا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ آگے جھوٹ بول دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے تو ہی سچا ہے. تو وہ صبر کرنے کے لیے تو بہترین آیت قرآن کی ان اللہ مع صابرین ہے, اور صبر کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے کہا کہ میں یہ ان اللہ مع صابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جس نے سامنے والے کی جھوٹ کو برداشت کیا اور صبر کے ساتھ اسے وقت کو نکال دیا, تو وہ اس کے ساتھ تو اللہ ہے. خود قرآن کی آیت ہے. اس دوران کے کچھ اور سوالات ہمارے اس پروگرام میں آئے. عبدالستار بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے اگر بچوں کی شادی کی جاتی ہے تو لڑکے اور لڑکی اگر آپس میں شادی ہو رہی ہے, خاندان میں شادی ہو رہی ہے اور بلڈ گروپ بھی ایک ہے, دونوں کا جیسے مان لیں اے پازیٹیو ہے, تو بچے کی پیدائش میں کیا کوئی نقص ہوتا ہے؟ سائنس تو یہ بات کہتی ہے, میڈیکلی تو یہ بات ہے, اور جتنی ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے سب اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم ہے. اس کا فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پہلے ٹیسٹ کرا لیں اور پتہ لگ جائے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو بالکل بچا جا سکتا ہے اور بچنا چاہیے. مطلب اور اگر معلومات نہیں کر رہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے بالکل کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کزنس میں شادی کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ مطلب ایک حساب سے رشتے کے چچا تھے, تو بالکل کرنی بھی چاہیے آپس میں شادی. لیکن جب اتنی زیادہ میڈیکلی ہمیں سہولیتیں مل گئیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ واقعی یہ ٹیسٹ کرا لیں تو بہت بہتر ہے رشتہ کرتے وقت. اور اگر کوئی اس طرح کی بات سامنے آ جائے رشتے کے بعد بھی, تو بالکل آپس میں رفیق بیٹھ کے اچھی نیت کے ساتھ یہ بات رکھ دیں کہ بھائی دونوں کا بلڈ جو ہے یہ ہے, اس میں یہ چانسز ہیں کہ بچے اب نارمل ہوں یا بچے نہ ہوں, تو بالکل اس رشتے کو توڑا بھی جا سکتا ہے. اگر رشتہ کرتے ہی ٹیسٹ کرا لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہ اچھی بات ہوگی اور ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو پورا توکل پھر بھروسہ اپنے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم اور اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی میڈیکل جو بھی ترقی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی, ندیم احمد فرمائیے. ندیم بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی باجی, کبھی کبھی ہم اپنی بھوک
तंगदस्ती लाचारी लोगों पर जाहिर नहीं होने दिया करते हैं, सब्र के साथ काम लेते हैं, क्योंकि हर किसी को जाहिर नहीं किया जाता है। और जब कोई सामने वाला मालूम करता है, एहसास हो जाता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करके ही कह देते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही है। तो कहीं हम झूठ के जुमरे में तो नहीं पहुंच जाते, इससे जो है ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। इम्तियाज साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ जी इम्तियाज भाई सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। सवाल ये है कि बच्चा है 2 साल का, बोलता नहीं है। अब कुछ दिन पहले बोलने लगा था, लेकिन बंद हो गया, बोलता नहीं, सुनता है लेकिन बोलता नहीं। सुन लेता है? हाँ सुनता है, वैसे टेस्ट कराया गया, सुनता है लेकिन बोलता नहीं है, 2 साल का है। दूसरा सवाल है कि मेरी अलिया को स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसके लिए दवा, एक रिश्ता के लिए कोई वजीफा। 3 सवाल जी। चक्कर तो नहीं आते इनकी वाइफ को? आपकी अहलिया को चक्कर भी आते हैं? नहीं नहीं, दर्द कंधे में और दाहिने बाएं। गर्दन सही मुड़ती है? गर्दन सही मुड़ती है दोनों तरफ? हाँ गर्दन मुड़ती है, बाएं हाथ में दर्द है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। उसके लिए नहीं चाहिए कि इनकी वाइफ को 1 चम्मच शहद गर्म पानी में पीना चाहिए सुबह शाम, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। और या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें 5 नमाजों की पाबंदी के साथ। और रात को हल्दी वाला दूध पिया करें सोते हुए। और गर्दन की एक्सरसाइज सीख लें किसी से, किसी डॉक्टर से, तो इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत फ़ायदा होगा उन्हें। एक्सरसाइज मेन इसका इलाज है। बच्चा जो बोलता नहीं है उसके लिए इन्हें चाहिए कि 7 बादाम रात को भिगो दें और सुबह को एक करके उसे चबा चबा के खाने दें। पहले एक दिन जब वो चबा ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इंशाल्लाह 15-20 दिन में बच्चा बोलने लगेगा। 3 मुनक्का रात को सोते हुए उसे दे दें। आधा अखरोट पीस कर, 2 साल का बच्चा है तो चौथाई अखरोट की गिरी पीस कर और आधे चम्मच शहद में मिला के उसे चटाएं दिन में किसी भी टाइम। और 21 बार या शहीद पढ़ के उसके माथे पे हाथ रख के उसके ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिन में बोलने लगेगा जी। 2 साल का बच्चा अगर चबा ना पाए तो क्या करें मुजाहिद साहब? पीस के दे दें। एक बादाम चटाया, उसके बाद जब वो अच्छी तरह देख लिया कि इसने निकल लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। बिल्कुल। शाहाना बाराबंकी से जी बताइए शाहाना साहिबा, क्या सवाल है? हेलो जी शाहाना साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, और मौलाना साहब भी बहुत ही, सब लोग अच्छे हैं, और हम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब का इंतजार कर रहे थे, और जो है मेरी अम्मी के हक में दुआ कर दीजिएगा। और मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल जी, पहला सवाल बाजी, क्या जुमेरात के दिन अरहर की दाल नहीं पक सकती है? अच्छा। दूसरा? और दूसरा सवाल है बाजी, अगले साल जो है 2 साल हुए हैं रमजान शरीफ में जी, मेरी बहन है छोटी जी, शहाना नाम है उसका, जो है रमजान शरीफ में मेरे भाई के वहाँ 15वें रोजे का अफ्तार था, रोजा अफ्तार, और 16वें रोजे को टहलने कब्रिस्तान तरफ गई थी। तो उसकी तबीयत सुबह के टाइम, और उसकी वहाँ से आई, वो रोजा थी, उसकी खांसी बहुत आने लगी और बुखार भी बहुत तेज चढ़ गया, और दवा भी लाई, कहीं से भी फायदा नहीं हुआ। मतलब इतना सूख गई, 15-16 दिन खाना नहीं खाया, और उसके बाद जो है दवा भी नहीं काम कर रही थी। तो एक हाफिज जी थे मुअज्जिन, तो उनसे फूक डलवाया, पानी फुकाया, तो जो है दूसरी ईद को तो वो बिल्कुल सही हो गई। और उसकी जब से तबीयत सही नहीं रहती, वो नजिस जब रहती तो उसकी अक्सर तबीयत नहीं सही रहती है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार है। नदीम भाई का सवाल बहुत उम्दा है। हालात अच्छे नहीं है, लेकिन इंसान ये कहता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह का शुक्र है। तो क्या ये झूठ में शामिल है? नहीं, झूठ नहीं है। ये तो बड़ी सआदत की बात है कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बात यह है ना कि दीन वो है जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा दे के गए। आप ये देखिए ना कि वो वाक़या याद करेंगे कि अबू तलहा साहब के यहाँ जो मेहमान भेजा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बत्ती बुझा दी और दांत चलाते रहे, इस तरह से खाना खा रहे हैं। वो कोई झूठ थोड़ी था, बल्कि वो एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना था, एक मेहमान की मेहमान नवाजी थी। तो ये तो बहुत अजर की बात है कि किसी की अगर हैसियत ना हो और वो अपने अल्लाह पे शाकिर हो, तो ये तो सब्र में शुक्र का अंदाज़, ये तो बहुत निराला अंदाज है फ़कीरों का अल्लाह की तरफ से जो है। ये बहुत बड़ी उसकी बात है, अजर की बात है। इंशाअल्लाह ताला उसका अजर जरूर मिलेगा। 2 सवालात शाहाना के मौजूद हैं, लेकिन वकील भाई से पहले बात कर लेते हैं। सैयद वकीलुद्दीन साहब, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमको शुगर है
اور ہم کو نیند نہیں آتی ہے, ہاتھ پیر میں جلن ہوتی ہے, بہت پریشان ہم رہتے ہیں نیند کے مسئلے سے. جی. اور جی پہلا سوال, اور دوسرا سوال کہ تھوڑا دعا کر دیجیے ہمارے لیے. ضرور انشاءاللہ مجاز صاحب دعا میں یاد رکھیں گے آپ کو. لدھیانہ چل رہے ہیں عبد البھائی کے پاس, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی پہلے تو بہت یہ جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے تو زی ٹی وی کے میں بہت ان کو بدائی دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل, بہت اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے اور بہت ماشاءاللہ بہت بڑھیا پروگرام ہے آپ کا یہ. الحمدللہ بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ لوگ سب کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسی طرح توفیق دے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں یا چھوٹی چھوٹی ہدایت و رہنمائی آپ سب تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. فرمائیے کوئی سوال ہے؟ مطلب جو ہے گیان جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طرح کی بہت زیادہ جو تعلیم جو شروع میں واقعات دیتے ہیں آپ, بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ میں نا ہمارا نا انٹرٹینمنٹ کا کام ہے لدھیانہ میں, پنجاب میں. جی. تو اس کے لیے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ وہ کام میرا ٹھیک ہے کہ بہتر. جی جی مجاز صاحب. اصل میں ہر کام کی جو ہے نا وہ دو پہلو ہوتے ہیں. اگر اس میں وہ چیزیں ملوث ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو وہ حرام ہے. مان لو فوش چیزیں اگر اس میں ملوث ہیں تو حرام ہے, اور اگر وہ صرف انفارمیشن کا یا ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کا یا جو بھی اس وقت کی جو میڈیا کی ضرورت ہے وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں, لوگوں کو نیوز وغیرہ دے رہے ہیں, تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے. پاک صاف کام ہے, بالکل جائز کام ہے. یہ تفریح کی بھی کوئی ایسی صورت ہے جس میں کہ حضور نے بہت منع زیادہ نہ فرمایا ہو, جس کو منع نہ کیا, جھوٹ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, لوگوں کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو. اصل میں اسلام جو ہے وہ جھوٹ اور ایکسپلائٹیشن کے خلاف ہے. لوگ جھوٹے تھے, قومیں جھوٹی تھی, ان کے لیے سچے نبی اور سچی کتابیں بھیجی گئیں جس سے کہ وہ اس جھوٹ سے دور ہو جائیں, ایکسپلائٹیشن سے. تو اگر ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کے کوئی کام اس طرح کا میڈیا کا ہے یا ایڈورٹیزمنٹ کا یا کہیں کا, تو اسے تو چھوڑیں اور اللہ سے مدد چاہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ طلاق میں بات کہی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے. تو ایک دم چھوڑ دیں اس کام کو, انشاءاللہ اللہ راستے نکال دے گا. کیونکہ جو لوگ بھی حرام چھوڑ کے حلال کی طرف آئے ہیں انہیں اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, یہ اللہ سے راضی ہوا. بالکل, اور جسے اللہ کی رضا مل جائے مجاز صاحب, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بھی نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا. قرآن کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راہیں سب کے لیے نکالے, خیر و برکت بھی دے. اب ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ انہیں شوگر ہے اور نیند نہیں آتی ہے, دعا کی بھی درخواست ہے. ہاں ضرور انشاءاللہ. انہیں چاہیے کہ ایلوا ایک چیز آتی ہے, ایک پیڑ کی جڑ ہوتی ہے ایلوا, وہ منگا لیں اور 2 چنے کے برابر ایلوا صبح نہار منہ کھائیں. دوسرا تمام ناظرین نوٹ کر لیں شوگر کے لیے جو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ 100 گرام گیہوں, 100 گرام جوں, 100 گرام گوند کھانے کا اور 100 گرام کلونجی, اسے ملا کر اور 5 گلاس پانی میں خوب اچھے سے پکائیں. جب وہ پک پک کے 3-4 گلاس رہ جائے تو اسے بوتل میں بھر لیں کانچ کی, اور پھر اسے جو بچا ہوا سامان ہو اسے دوبارہ سے 3 گلاس پانی میں پکائیں. جب وہ پک کے 2 گلاس رہ جائے تو اس پانی کو بھی اسی میں بھر لیں اور 1 کپ روز نہار منہ پئیں 10 دن تک, اور 10 دن کے بعد 1 دن چھوڑ کے پئیں. 1 مہینے میں انشاءاللہ شوگر کنٹرول آ جائے گی. مٹھائی اور پھل بند رکھیں. کسی کی شوگر زیادہ ہو تو وہ آلو اور چاول بھی بند رکھے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. ایک آیت بھی نوٹ کر لیں, سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ شوگر کے لیے بہت مؤثر دعا ہے اور اس سے بہت لوگوں کو اللہ نے شفا دی ہے. تو آپ لوگ یہ بھی پڑھا کریں کم سے کم 21 بار, 7 بار, 11 بار, جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو. نیند کا جو مسئلہ ہے مجاز صاحب, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ بستر پہ لیٹ کے 2 تسبیح یا حیو یا قیوم کی نیت کر کے لیٹیں. انشاءاللہ ایک بھی تسبیح پوری نہیں ہوگی, نیند آ جائے گی. کسی کو بھی نیند نہ آتی ہو وہ یہ پڑھتا ہے. بالکل, بہت بڑھیا. جمعرات کو ارہر کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب الٹی سیدھی باتیں خود ہی اڑا دی ہیں لوگوں نے. دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے. حضور کی کوئی حدیث کوئی پیش کرے میں فوراً مان لوں گا.
شاہانہ کا جو دوسرا سوال ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. ہم راجستھان چل رہے ہیں راشدہ کے پاس. جی بہن بتائیے کیا سوال ہے. جی باجی السلام علیکم آپ دونوں کو. پہلے تو میرے کو آپ سے گزارش ہے کہ مجاز صاحب بیٹھے ہیں ہمارے یہاں سے راجستھان ٹونک سے, بہت سی بہنیں فون کرتی ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے, تو ان کا فون نہیں ملتا, تو میں چاہتی ہوں کہ ان کا فون ملے, وہ اپنی پریشانی مجاز صاحب کے آگے رکھے اور ان کو کچھ حل ملے. اور دوسرا سوال یہ ہے, میرا بچہ ہے چھوٹا 7 سال کا, اس کی آنکھ کی نسیں خراب ہو گئی ہیں, تو اس کے ابھی سے چشمہ لگ گیا, تو اس کے لیے کوئی گھریلو دوا کوئی نسخہ ایسا بتا دو. تیسرا سوال میرا یہ ہے باجی کہ میری ایک بہن ہے, میری امی کو 2.5 سال ہو گئے ان کا انتقال ہوئے, اور بہت سے ہمارے اپنوں میں سے خالائیں نانی کوئی بھی سب کا انتقال ہو گیا, تو وہ سارے لوگ اس کے خوابوں میں بہت آتے ہیں. اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی, ہماری. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. بجنور سے علیمہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مطلب گیس کی پرابلم رہتی ہے, گیس بنتی ہے بہت زیادہ اور خشکی رہتی ہے پیٹ میں اور تیزاب بنتا ہے, اور میری جونی آنکھوں کے اوپر بھی ہو گئے جو مچھر ٹائپ ہو جاتے ہیں, نہیں وائٹ وائٹ سے ایسے ہو گئے. میں بتاتا ہوں. ٹھیک تو اس کے بارے میں جانکاری کرنی تھی. ٹھیک ہے سنیے. جی مجاز ان کا جو مسئلہ ہے, انہیں تو یہ چاہیے 1 چمچ اسبغول کی بھسی 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح کو اٹھتے ہی پی لیا کریں, سارا دن فریش رہیں گی. چھوٹی ہرڑ آتی ہے کالی ہرڑ چھوٹی, اسے دیسی گھی میں تھوڑا سا بھون کے اس کے بعد اسے پیس لیں گھر میں گرائنڈر سے, اور رات کو جیسا بھی ان کے پیٹ کا حساب ہو آدھا چمچ یا 1 چمچ کھا لیا کریں گنگنے پانی سے. انشاءاللہ صبح کو کھل کے لیٹرین ہو جایا کرے گی, اب پیٹ صاف ہوگا اور نہ گیس بنے گی نہ جلن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مسے جو ان کے مسے نہیں وہ بلکہ کچھ کیلشیم کا پرابلم آ جاتا ہے, آنکھوں کے پاس سفید دانے سے ہو جاتے ہیں. انہیں چاہیے کہ سیب کا سرکہ لے لیں بازار سے 10-20 روپے کا, اور اس کپ میں لے کے اس میں روئی بھگو کے وہ دھیرے دھیرے اس میں رب کیا کریں. 5-6 دن میں انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائیں گے وہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. جی راشدہ صاحبہ کا پہلا سوال, راجستھان میں جو بہنیں موجود ہیں وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں یا اپنے سوال آپ تک پہنچانا چاہتی ہیں, تو رابطے کی صورت کیا ہے؟ رابطے کی صورت تو یہ چینل ہی ہے, بس یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے آنے سے پہلے تھوڑا سا اناؤنس کر دیا کریں, تو اس میں رہے گا لوگوں کو. اور کوئی ابھی تک تو کوئی شکل ایسی نہیں نکلی, کیونکہ میں فون سے بہت پریشان رہتا ہوں, میرا فون اکثر بند ہی رہتا ہے, ورنہ میں اپنا پرسنل نمبر دے دیتا لوگوں کو, میرے پاس اتنا وقت نہیں نہ ہوتا. میں دعا کروں گا کہ جو بھی زیادہ پریشان ہو اس کی کال پہلے لگ جائے, اللہ کرے انشاءاللہ. 14 سال کا بچہ ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی نسوں کا پرابلم ہے, ہاں اسے یہ چاہیے 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام, اور 3 کاجو روز, اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم اس بچے کو دیں, اور کھانے کے بعد سونف بھی دیں, آدھا چمچ سونف. اور ایک آیت یاد کرا دیں, قرآن کی سورہ نور کی آیت ہے, اللہ نور السماواتی والارض, اللہ نور السماواتی والارض. کم سے کم 1 تسبیح پڑھ لیں روز, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی نسیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. خواب میں جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. ہاں ایک تو اسے کچھ صدقہ کرنا چاہیے بچی کو, اور صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے وطروں سے پہلے 2 نفل, کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی آزمائش ہو تو اسے دور کر دیجئے. اور ایک کام یہ کرے رات کو سوتے ہوئے بچی یہ کہ 1 بار تو درود شریف نماز والا, پھر سورہ فاتحہ 1 بار, آیت الکرسی 1 بار, اور اس کے بعد تینوں قل بعد والے 3 بار پڑھ کے درود پڑھ کے اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں پھونک مارے, پورے جسم پہ پھیلیا کرے, انشاءاللہ خواب بند ہو جائیں گے. اچھا, اب شاہانہ نے جو سوال کیا تھا کہ ان کی چھوٹی بہن شاید گئی تھی قبرستان میں, اور پھر اس کے بعد جو کیفیت ان کی ہوئی, کھانسی ہوئی, بخار ہو گیا, اور آج تک وہ طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے. تو وہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ کچھ صدقہ کرنا شروع کریں, اور صلاۃ الپناہ صلاۃ التوبہ پڑھیں, اللہ رب العزت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. کچھ دن اذان دلا دیں اپنے گھر میں 10-15 دن, صبح شام, صبح فجر کے بعد, رات عشاء کے بعد. اور ایک کام اور کرنا بیٹا کہ آپ 41 بار سورہ فاتحہ باوضو پڑھ کے نا 41 بار بسم اللہ کے ساتھ, اور پانی دم کر کے رکھ لینا, اور اس پانی کو گھر کے کونوں میں چھڑک دینا 1 بار صرف, اور اس بچی کو روز پلائیے آپ اس میں, اور ملاتے رہنا اور اسے پلاتے رہنا, انشاءاللہ اسے شفا ہو جائے گی. باقی اگر بیماری آپ مجھے بتاؤ گے تو ان کا علاج میں انشاءاللہ بتا دوں گا. اور بہت بڑھیا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ممکن ہو سکے تو سہارنپور سے لے آؤ, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے جو بھی میرے سے بن پڑے گا میں کروں گا, اس کے لیے دعا بھی کروں گا اور دوا بھی. 2 کالرز اور ہیں, زیبا بدائیوں سے اور محمد تنظیم. تنظیم بھائی تھوڑا سا انتظار, زیبا سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟
हमारे इसमें बच्चेदानी में रसौली है, इसके लिए बहुत परेशान है, बच्चे भी हैं। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा बच्चेदानी में रसौली है। बच्चेदानी में रसौली है। हाँ, बच्चे हैं आपके? बच्चे भी नहीं है। शुगर तो नहीं है? हकीम साहब से कहें कुछ बता दें। शुगर तो नहीं है? ज़ेबा आपको शुगर तो नहीं है? जी शुगर तो नहीं है जी। लिगोरिया की प्रॉब्लम, पीरियड अय्याम आपके बाकायदगी से होते हैं, आते हैं? नहीं, वो तो 2 साल से बंद है। पीरियड बंद है, अच्छा। लिगोरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई पानी तो नहीं रिश्ता मेरी बहन? जी जी, अभी थोड़ा दिन पहले कुछ आया था, बहुत बदबूदार सफेद। हाँ, उसमें स्मेल है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तंजीम भाई, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे पित्त की थैली में पथरी है 11 mm की, और उसके लिए बता रहे हैं सब कि ऑपरेशन ही होगा, तो क्या 11 mm की पथरी है, क्या वो किसी तरह से निकल सकती है? मैं बताता हूँ। कुछ जाना। हाँ, सुनिएगा जी। मुझे पित्त की पथरी के लिए तमाम नाज़रीन नोट कर लें, गुलहड़ के फूल आते हैं, गुलहड़ के फूल पिसवा के रख लें, और 1 चम्मच गुलहड़ के फूल रात को दूध से ले लिया करें सोते हुए, और 1 चम्मच अंगूरी सिरका सुबह शाम पिएं। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, के अल्लाह हमारी ऑपरेशन से हिफाजत। और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार रोज़ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला पित्ते का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि पित्ते का ऑपरेशन का मतलब यह है कि वो पथरी नहीं निकालते बल्कि पित्ता निकाल के फेंक देते हैं। तो इसलिए बचना चाहिए ऑपरेशन से। ये दवाई करें, अल्लाह से दुआ करें शिफा की। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी पढ़ के तमाम नाज़रीन दवाई खाया करें, क्योंकि तमाम शिफा तमाम दवाइयों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ है। ठीक, गुलहड़ के फूल मिलेंगे कहाँ? मुझे देसी दवाई वालों के यहाँ जो पंसारी होते हैं उनके यहाँ मिल जाते हैं, बिल्कुल बहुत आराम है। अब बहन ने जो आपको मसला बताया है, रसौली भी हाँ, है, उसके लिए इन्हें चाहिए मेरी बहन को कि एक तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, 5 नमाजों की पाबंदी के साथ। 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह खाने हैं, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा लें, वो आधा चम्मच कस्ते शीरी पिसी हुई आधा चम्मच शहद के साथ मिला के सुबह शाम, बल्कि तीनों टाइम खाने के बाद लिया करें, और फिटकरी के पानी से इस्तिंजा किया करें। पीरियड नहीं आते, पीरियड खोलने के लिए 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच खरबूजे के बीज दूध से रात को ले लें सोते हुए, उसी दूध से ले लें जिससे ये मैंने नहीं 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच खरबूजे के बीज दूध से रात को खाने हैं, और ये तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला पीरियड खुल जाएंगे और रसौली धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और बच्चे नहीं हैं उसके लिए ये करें कि 1 चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम लें, तेज़ गर्म पानी पिया करें, खौलता हुआ पानी जैसे चाय पीते हैं घूट घूट करके, इस तरह से। और अपने हस्बैंड का भी चेकअप करा लें, हो सकता है उनमें कोई कमी हो। बरेली आसिफ भाई के पास। जी आसिफ भाई। आसिफ भाई हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बाजी, मेरी अहलिया है ना, उनको जो है कल ख्वाब में दिखाई दिया कि कपड़े दिए किसी ने। किस रंग के कपड़े? मतलब पूछना चाह रहे थे। किस रंग के कपड़े दिए हैं, कैसे कपड़े दिए हैं? किस रंग की बात कर लिए, किस रंग के कपड़े दिए बात करने। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बहन। हाँ भैया, मैंने ये बहन देखा था कि कोई आया है तो कह रहा है लो जो कपड़े पसंद कर लो, जो अच्छे हों वे ले लो, ऐसे दाग देखो। तो मैंने जाकर अरे ऐसे कोई नुकस देखोगी तो 50 जोड़ी कपड़े हैं, तो ऐसे तो चलते ही रहते हैं, मतलब इतना नुकस ना देखा जाए जब इतनी तादाद में कपड़े लिए जाएं। अब कलर उलर कुछ नहीं बताया। ठीक। और एक सवाल और है कि किसू ने मेरे घर में कालीन बिछी है, तो उससे हम झाड़ू लगाते हैं ब्रश से, तो ब्रश है लाल और पीली डंडी है उसकी, और उसको दिया है हमें, बोले कि ले इससे साफ करना है। ये सचमुच दिया है या ख्वाब है? ख्वाब में दिया है, ख्वाब में दिया। ठीक है। महाराष्ट्र से मेहरुनिसा साहिबा फरमाइए। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे ये पूछना था कि मैं आसमान तारा पान खाती हूँ मैडम, तो गर्म है उसकी तासीर की ठंडी है? क्या खाती हैं? आसमान तारा जो पान खाते हैं वो। ये और एक अलसी आती है, अलसी, हाँ, उसकी तासीर भी मुझे पूछना था। एक तो अलसी है, दूसरा ये आसमान तारा। आसमान तारा तो उस एरिया की कोई चीज होगी, हम तो एक स्टार एनिस होता है कुछ, बादियान का फूल। बहन आपका मतलब बादियान का फूल तो नहीं है?
नहीं, आसमान की तारा कहते हैं उसे तेज। हो सकता है वो बादियान का फूल ही हो, उसकी तासीर तो ठंडी होती है। मेरा सवाल जरा थोड़ा देर से दीजिए मैडम, क्योंकि मैंने टीवी की आवाज बंद रखी है। जी जी। और मैं सुन सकूं इसलिए जी। और मेरे अंग में है ना गर्माहट बहुत है, शुगर है मुझे और बहुत गर्मी है, इसके लिए मैं आसमान तारे का और अलसी का पूछ रही हूँ। अलसी मुझे खून पतला होने के लिए डॉक्टर ने कहा है जी, हकीम ने। अच्छा हाँ, तो इसलिए मैं अलसी खाती हूँ। ठीक है, अब सुनिए, ये दोनों चीजों का मुझे मदद साहब से जवाब। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे इन्होंने कहा इनको शुगर भी है, जिसमें में शायद हिद्दत है, उसको कम करने के लिए ये दो चीजें खाती हैं। इनकी तासीर कैसी है मुझे? दोनों की ठंडी है। वो जो ये आसमान तारा बता रही है तो उसकी भी तासीर ठंडी है और अलसी की भी। तो ये बिल्कुल दोनों चीजें और बहुत फायदेमंद है। अलसी के बारे में तो हदीस पाक भी है इस पर जी। ये बहुत अच्छी चीज है। और ये शुगर के लिए जो दवाई ले रही है लेती रहे, जो मैंने नुस्खा शुरू में बताया उसे नोट कर लें, नहीं तो यूट्यूब पे देख लें प्रोग्राम दोबारा, उसमें ये नुस्खा मैंने जो बोला है ये बना लें, इंशाल्लाह ताला शुगर नॉर्मल आ जाएगी। हाँ, अब बहन ने दो ख्वाबों का जिक्र किया, एक जिसमें कोई कपड़े दे रहा है, दूसरे एक झाड़ू दिया है और वो पीला और लाल शायद रंग हर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग से बिल्कुल ठीक ख्वाब है और बल्कि अच्छे ख्वाब है। हाँ। तो इसलिए इन्हें कुछ अल्लाह के शुक्र में कुछ ना कुछ सदका कर देना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के ख्वाबों से घबराने की कोई बात नहीं है। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, ये तस्वीर पढ़ा करें और ख्वाबों के लिए जो मैंने बताई है दुआएं वो पढ़ के सोया करें, इंशाअल्लाह अच्छे ख्वाब आएंगे जी। इस दौरान के कुछ और कॉल्स आज पहुंचे। 3 सवाल हमारे पास पहले के महफूज है मुजाज साहब। एक भाई ने सवाल किया था कि उनके घुटनों में गैप आ गया है। जी जी। उसके लिए क्या करें? उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच जैतून का तेल रोज रात को पिया करें। हाँ। और हल्दी वाला दूध पी के सोया करें रात में। दूसरा काम ये करें कि 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में घोल के सुबह शाम पिए। 15 दिन ये इलाज कर लें, इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। और भी कहीं अगर दर्द होगा जोड़ों में तो कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम खाएं। 1000 बार या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह ये पढ़ें, इंशाअल्लाह घुटनों की क्या तमाम जोड़ों की बीमारी दूर हो जाएगी। जी। पुरानी घी बड़ी मिकदार में, तकरीबन जैसे बहन ने बताया था शायद 4-5 या 5-6 किलो है और वो काफी अरसे से है, क्या करें उसका? कुछ नहीं, उसे मिट्टी में दबा दें, खराब हो गया होगा। बिल्कुल इस तरह की चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये जो चीज़ें हुजूर ने बताई कि कोई चीज़ पुरानी हो गई अच्छी रहती हो, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो हैं ये नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि वो घी जो है दूध से बनता है और दूध की तासीर जो है कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है, तो घी भी ख़राब हो जाता है। उसे मिट्टी में दबा दें। जानवरों को नहीं दे सकते? जानवरों को भी, जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं कर रहा है, खुदा न खास्ता जानवर बीमार हो गए तो वो इसलिए लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, मेहरुनिसा साहिबा एक बार फिर राब्ते में, आपसे कहेंगे थोड़ा सा इंतजार। जहीरुद्दीन साहब हमारे साथ पहले फोन लाइन पे, आप बताएं भाई सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मैं एक सवाल पूछना भूल गई थी। मेरे बच्चे के लिए मौलाना साहब ने वजीफा बताया था रिश्ते के लिए, मोहम्मद मोइन के लिए मेरे। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि ये पढ़ने के लिए कहा था 313 बार। 313 बार? 313 बार उन्होंने वजीफा बताया था। तो मैं कुछ दिन पढ़ी हूँ और रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर उन्होंने कहा था। हाँ हाँ ठीक है, अभी मजाज साहब आपको बता देंगे। हाँ, तो वो कितने दिन पढ़ना है मैडम? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जहीर भाई आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता बहन आपको अस्सलाम वालेकुम, हजरत को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी हाँ हजरत, मेरा ऐसा सवाल है कि भाई औरतें आजकल ये ज़हन रख रही है कि बच्चों को आंखों के अंदर काजल नहीं लगाना चाहिए, तो ये क्या दुरुस्त है? हाँ। और दूसरा एक सवाल ऐसा है कि हमारे करीबी रिश्तेदार के अंदर एक बच्ची का मामला ज़्यादा टेढ़ा हो गया, तो उनको 4 साल से उन्होंने घर पे रख दिए बच्ची को। अब मैं उसके अंदर अगर ये करता हूँ कि भाई चलो समझौता हो जाए, तो एक मुझे मालूम पड़ा कि सामने वालों ने बच्चे का दूसरी जगह रिश्ता कर लिया, अब उससे एक लड़का है। अब उनके पास में जाता हूँ तो ये बतलाते कि भाई हम दूसरी को तलाक दे देंगे, उसका मामला वो कर देंगे, अब पहली को वापस लेके आ जाएंगे। भाई जरा आपका मामला पहुंच गया था अब तक? जी जी क्या है मामला? असल में हुआ यह है कि
आपस के झगड़े में उन्होंने बच्ची को अपने घर बिठा लिया 4 साल से, और वहां भी वापस भेजा उसके हस्बैंड के पास। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उससे दूसरी जो शादी किया उससे ही बच्चा हो गया। अब इन्होंने जाके उन्हें समझाया कि भाई आपने उसे छोड़ा नहीं, और वो कहता है कि मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा और मैं उसे भी रख लूंगा। तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें क्या करना चाहिए। मेरे नज़दीक इन्हें उसके पास भेज देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर उसने दूसरी शादी कर ली है और अपनी असमत बचाने के लिए, क्योंकि निकाह जो है वो हुजूर ने फरमाया ईमान की हिफाजत करने वाली चीज़ है, तो इनको ये चाहिए कि अपनी बेटी को उसके पास भेजें अगर बात कंप्रोमाइज़ की आ रही है, और दोनों बीवियाँ जो हैं वो बहनों की तरह रहें। इंशाअल्लाह ताला मामला सॉल्व हो जाएगा। मामला तो यहाँ बिगड़ा मजाज साहब, क्यों रोका? आप ये देखें 4 साल रोकने के बाद इनकी गलती हो सकता है, उनकी ज्यादा गलती हो, उन्होंने कोई ऐसा जुल्म किया हो, माँ बाप किस तरह जुल्म बर्दाश्त करें। हो सकता है कंप्रोमाइज की बहुत कोशिशें की हो, ना हुआ हो। अब इन साहब की कोशिशों से कंप्रोमाइज हो रहा हो। ये अल्लाह के नेक बंदे लग रहे हैं, जिस तरह की इनकी फिक्र है, ये दोनों तरफ चाह रहे हैं कि लोग मिल जाएं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो आज का मौजूद में मैंने जो बताया है, ये झूठ की भी इजाज़त है इसमें कि अगर 2 दिल मिल जाएं, 2 भाइयों में आपस में रजामंदी हो जाए, सुलह हो जाए, तो इसमें तो इस्लाम ये सिर्फ इसी मामले में झूठ की इजाज़त देता है। कोई हरज नहीं है। मेरे नज़दीक इन्हें अपनी बच्ची को वहाँ भेज देना चाहिए, उसे थोड़ा सा कन्विंस करके कि बेटी वो भी तेरी बहन की तरह है और दोनों, उसके बच्चा भी हो गया है, हम दूसरे की बच्ची को बर्बाद नहीं कराना चाहते, बल्कि तुम दोनों आबाद हो जाओ, अल्लाह कर दे। तुम्हें तेरा भी बेहतर हल है। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार ईशा के बाद मैंने आपको बताया था, उसे आप इसी मिकदार में पढ़े, 313 बार नहीं बल्कि 360 बार ईशा के बाद पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके बच्चे का रिश्ता हो जाएगा। और एक काम ये करें कि 21 बार या 41 बार सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत का विर्द रखें। इंशाल्लाह आप देखिए बहुत जल्दी खुशखबरी होगी। कब तक पढ़ना है मजाज साहब? ये फिलहाल तो 40 दिन का अमल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए और नाजरीन की रहनुमाई के लिए। एक सवाल रह गया जो इंशाल्लाह पायरिया से मुताल्लिक वो कर लेंगे, चूंकि आज वक्त नहीं है, वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह कल भी लोग और हम सब आपकी आमद के मुंतज़िर रहेंगे। कल तक के लिए आपका भी इंतज़ार है, शुक्रिया के साथ। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन यहाँ ज़ी-सलाम पर वक्त हो रहा है इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का। कुछ तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।